کراچی کے بعد دوستو رخ کرتے ہیں ذرا حیدرآباد کا۔ میرا ارادہ ہے کہ میرے پاس پاکستان کے مختلف شہروں سے متعلق، ان کی تاریخ سے متعلق، ان کی تہذیب و ثقافت سے متعلق کچھ کتابیں ہیں، تو میرا ارادہ ہے کہ ان کا بھی میں ایک ایک کر کے آپ سے تعارف کرواؤں، تاکہ ہمارے پڑھنے والوں میں دلچسپی پیدا ہو کہ وہ اپنے شہروں کے بارے میں، اپنے ملک کے شہروں کے بارے میں، ان کی ثقافت اور تہذیب کے بارے میں جان سکیں۔ حیدرآباد کراچی سے 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ایک شہر ہے اور بڑا قدیم شہر ہے، اور حیدرآباد کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ حیدرآباد جو ہے وہ سندھ کے بہت سارے جو تالپور خاص طور پہ تھے، ان کا جو ہے پایا تخت بھی تھا، اور سندھ کے بہت سارے حکمران جو تھے انہوں نے اس کو پایا تخت بھی بنایا، اپنا دارالحکومت بھی بنایا حیدرآباد کو۔ اور حیدرآباد میں کچا قلعہ اور پکا قلعہ اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ حیدرآباد کی تاریخ پہ جب میں کتابیں ڈھونڈ رہا تھا حیدرآباد کی تاریخ کے حوالے سے، تو یہ حیدرآباد کی تاریخ پر ایک مجھے کتاب ملی، جناب عشرت علی خان صاحب کی یہ کتاب ہے، حیدرآباد سرمئی شاموں اور ٹھنڈی ہواؤں کا شہر حیدرآباد۔ یہ کتاب بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں حیدرآباد سے متعلق، حیدرآباد پہ یہ سب سے مبسوط، سب سے تفصیلی کتاب ہے اس کی تاریخ کے اوپر۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں اس کتاب کا، تو اس کتاب کے اندر دیکھیں شروع میں انہوں نے دانشورانہ شہر کے نام سے کچھ شخصیات کی تصاویر دی ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ اس شہر نے کیسے کیسے دانشور جو ہے وہ پیدا کی، اور یقیناً پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں اس میں بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے ہیں، جن کا انشاءاللہ تعالی میں جو میری دسترس میں ہے میں ان کا ضرور تعارف آپ سے کرواؤں گا۔ اگر اس کی فہرست دیکھیں تو فہرست بھی بڑی تفصیلی فہرست ہے۔ حیدرآباد شہر کی تاریخ انہوں نے پوری بیان کی ہے، ماضی کروڑا خاندان سے لے کر کے قیام پاکستان تک کی پوری تاریخ حیدرآباد کی آپ کو اس میں ملے گی۔ جغرافیہ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کا جغرافیہ کتنا بڑا تھا، حیدرآباد کہاں کہاں آباد تھا، کس کس طرح آباد تھا۔ پھر محلے، اس کے جو پرانے محلے تھے جو تھے وہ آپ کو ملیں گے، ان کے نام ملیں گے۔ پھر وہاں شہریت کس قسم کی تھی، ہوادان ہوا کرتے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، چاڑی، سائبان، پیاؤ، گھٹیاں، بسنت ہال، دیال داس کلب، سیشن کوٹ، نول رائے مارکیٹ، ٹاور وغیرہ، اس کے بارے میں آپ کو کافی تفصیل ملے گی۔ پھر معاشرت، یعنی ان کے جو ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ اور وغیرہ، میونسپلٹی، ہسپتال، اسٹیشنز، ہوٹلز، اس کے بارے میں کافی تفصیلی آپ کو معلومات ملے گی اس کے اندر، اس کی تاریخ کے بارے میں کہ کس طریقے سے اس نے ترقی پائی۔ پھر اسی طریقے سے حیدرآباد کے جو باسی تھے، ان کے جو کلبس تھے، پرائیویٹ لوگ تھے، انہوں نے جو مختلف ادارے قائم کیے تھے، اس کے بارے میں آپ کو کافی تفصیل اس میں مل جائے گی۔ پھر مذہب کے حوالے سے نئی پرانی عبادت گاہیں، امام بارگاہیں، مندر، عیسائیت کے کلیسا، ان کے گرجا گھر، قبرستان، مزارات وغیرہ، اس کے متعلق آپ کو اس میں ٹھیک ٹھاک معلومات ملے گی۔ پھر علم و ادب کے حوالے سے حیدرآباد ایک بہت بڑا شہر تھا اور آج بھی ہے، وہاں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو سندھی زبان کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، سندھی ثقافت کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو ان اداروں کا تعارف بھی ملے گا اور ان کی کام کی تفصیل بھی مل جائے گی۔ پھر معیشت کے حوالے سے بھی اس کے اندر ہے کہ وہاں کون کون سے ادارے معیشت کے حوالے سے قائم ہیں۔ پھر شخصیات کے حوالے سے پورا ایک باب ہے اس کے اندر، اور یہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 357 سے لے کے 395 تک، تو تقریباً 40 سے 50 صفحات میں انہوں نے حیدرآباد کی مشہور شخصیات کا تعارف کروایا، جو ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے جیسے لوگوں پر کہ جن کو یہ پڑھ کر پتہ چلا کتاب کہ حیدرآباد کے اندر اتنی عظیم شخصیات بھی پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے زبان کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے کام کیا۔ تو حیدرآباد یہ کتاب ضرور حاصل کریں، عشرت حسین خان صاحب کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب میں نے بھی بڑی مشکل سے حیدرآباد سے لی تھی، ادراک پبلیکیشنز، لطیف آباد 310-C-7 حیدرآباد۔ اور یہ نمبر میں یہاں شو کر دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس نمبر پہ فون کر کے آپ اس کو منگا لیں، اس کتاب کو۔ یہ 0333-2788-400، اس پر آپ یہ کتاب، اس کو فون کر کے آپ منگا سکتے ہیں۔ یہ کتاب میں نے بھی کتاب منگائی تھی کراچی کے اندر، کیونکہ کراچی میں یہ اویلیبل نہیں تھی، سندھی میں اویلیبل تھی اور اردو میں نہیں تھی، مل رہی تھی، لیکن اردو میں یہ کتاب موجود ہے۔ اور یہ حیدرآباد کتاب ضرور پڑھیں، آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی حیدرآباد کے بارے میں۔ بہت شکریہ۔